میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی، در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی، ابھی بھی وقت ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ابھی بھی وقت ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ یہ سوال ہے حکمرانوں سے اور ریاستی اداروں سے، جیسا کہ حسین دانش نے سوال کیا رمضان کی فضیلت کے حوالے سے۔ تو یہ ایک مہینہ رمضان کا، یہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت مہینہ ہے، جس میں ہر نیکی کا 70 گنا ثواب۔ دیکھیں، ہم کوئی علماء کرام تو ہیں نہیں، ہم تو ایک سماجی اسکالر دانشور ہیں، قائد ہومیوپیتھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس، رمضان ایکچول ہے تزکیہ نفس، یعنی آپ جتنا اپنے نفس کو ماریں گے اتنا ہی آپ کو روزے کا ثواب ملے گا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سحری تک لوگ جاگتے ضرور ہیں، لیکن موبائل پر لگے ہوتے ہیں، واٹس اپ، فیس بک، سحری کی سو گئے، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یہ روزہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ رمضان نہیں ہے میرے بھائی۔ رمضان کے فلسفے کو سمجھیں۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو الحمدللہ، جیسے میری فیملی اہتمام کرتی ہے کہ پوری رات میری اہلیہ اور بچے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ایک ماحول بنائیے۔ یہ گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے۔ آپ جیسا گھر کا ماحول رکھیں گے، آپ کی اولاد، آپ کی اہلیہ اسی ماحول پہ چلیں گے۔ تو خواتین و حضرات، رمضان کے فلسفے کو سمجھیں۔ اگر آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں تو قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں۔ قرآن کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ بہت سارے لوگ قرآن پاک کا مطلب نہیں سمجھتے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں رب تعالیٰ نے قرآن حمید، فرقان حمید کو، قرآن کریم کو نازل کیا اپنے پیارے آقا پر، اپنے پیارے محبوب پر۔ 5 طاق راتیں، 21، 23، 25، 27، 29، کسی بھی ایک رات۔ اب یہ ان راتوں کو پانا ہے۔ اب کیسے پانا ہے؟ اس کا طریقہ اعتکاف میں، اعتکاف میں مرد بھی بیٹھ سکتے ہیں، عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ آخری عشرے میں آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں۔ یہ ہے رمضان۔ اور جیسا کہ حسین نے پوچھا عید، تو عید تو ہوتی ان کی ہے بھائی جو 30 روزے رکھتے ہیں۔ جو 30 روزے نہ رکھیں وہ عید منائیں تو کیا منائیں؟ عید تو دراصل اس خوشی کا نام ہے کہ ہم 30 روزے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اپنی زبانوں کو لگام دیتے ہیں۔ ہم اپنی زبانوں کو لگام تو دیتے نہیں ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم ریاکاری بھی کرتے ہیں، ہم دن بھر جھوٹ بولتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ یہ کیسا روزہ ہے میرے بھائی؟ روزے کو سمجھیں۔ دیکھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں علماء کرام نہیں ہوں، میں ایک سماجی اسکالر ہوں، دانشور ہوں، اینکر ہوں، رائٹر ہوں، معاشرے پہ لکھنے والا آدمی ہوں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو سمجھیں۔ راتوں کو پوری رات ہوٹلوں پہ لڑکے بیٹھے، یہ کون سی آپ رت جگہ کر رہے ہیں بھائی؟ دنیا جہاں کی بکواس، دنیا جہاں کی ریاکاری کر رہے ہیں۔ آپ تو رمضان کو اپنے ہاتھوں سے جانے دے رہے ہیں یار، ایسا نہ کریں۔ یہ آخری عشرہ بڑا اہم ہے، اور میں تو حسین سے کہوں گا کہ حسین، آپ آخری عشرے میں اس میرے انٹرویو کو ڈیلی چلائیں، ڈیلی چلائیں۔ لوگ، میرے ناظرین، اسے شیئر پہ شیئر کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارا فلسفہ زندگی ہے کیا۔ دیکھیں، پوری دنیا میں جب معتبر مہینے آتے ہیں،
جیسے عیسائیوں کی عید آتی ہے تو ان کے یہاں ہر چیز کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں. ہم واحد مسلمان کنٹری ہیں جہاں رمضان آنے سے پہلے ہی تمام اشیاء کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. جو چیز 10 روپے میں مل رہی ہوتی ہے وہ چیز 50 روپے میں مل رہی ہوتی ہے. سارے ذخیرہ اندوز سارے میرے حساب سے جہنمی ہیں بھائی جو ذخیرہ کرتے ہیں، کیونکہ دین اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے ذخیرہ اندوزی کو. تو وہ سن لیں کان کھول کے. یہ رمضان تو آپ نے جس طرح مال کما کے نکال لیا، کسی نے لاک ڈاؤن کا جناب والا بہانہ بنایا، کسی نے کوئی بہانہ بنایا. شوگر مافیا نے تباہ کر دیا. 50 روپے کلو کی چینی 110 120 روپے میں بک رہی ہے. آپ کے یہاں ٹکے میں بننے والی چیز سونے کے بھاؤ مل رہی ہے. یہ وہ سرمایہ دار لوگ ہیں، یہ وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا. ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں، آپ انہیں پہچانتے ہی نہیں ہیں بھائی. سب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر انہیں ووٹ دیتے ہیں، پھر لے آتے ہیں. عمران خان صاحب سے مجھے کوئی کسی قسم کی کوئی بھی شکایت نہیں ہے. بس ایک شکایت ہے کہ آپ نے اپنے پاس ان تمام پٹے ہوئے مہروں کو رکھا ہے کہ جنہوں نے ماضی میں حکومتوں کا بیڑا غرق کیا. اب آپ دیکھیے، آپ نے شوکت ترین صاحب کو لے آئے، انہوں نے آتے ہی اسمبلی میں کیا کہا کہ IMF اور ورلڈ بینک نے ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی کی. ارے ناانصافی تو آپ خود کرتے چلے آ رہے ہیں قوم کے ساتھ بھائی. مشرف کا دور بھی لے لیجئے. آپ نے تو کہا، میاں صاحب نے کہا کشکول توڑ دیں گے، کسی نے کشکول نہیں توڑا. کوئی کشکول توڑنے کو تیار نہیں ہے. سب قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں، قوم کو دبائے جا رہے ہیں، مقروض کیے جا رہے ہیں. کھانے کے لائق نہیں رہی ہے یہ قوم. آپ ذرا غریب آبادیوں میں تو جائیے، حال دیکھیے لوگوں کا. ابھی راشن کی تقسیم کی بات ہو رہی تھی. ارے بھائی، آپ راشن تقسیم کر رہے ہیں، بہت نیک کام کرتے ہیں، سلام ہے ان NGOs کو جو نیک کام کرتے ہیں. لیکن خدا را تصویریں نہ بنوائیے، ویڈیو نہ بنوائیے. یہ ریاکاری میں چلا جاتا ہے. ریاکاری سے بچیے. امداد ضرور کیجیے لیکن خلفائے راشدین کے بتائے ہوئے طریقے پر، سرکار دو عالم کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. ہمارے پاکستان میں زکوٰۃ دینے والوں کی کمی نہیں ہے. سلام ہے ان زکوٰۃ دینے والوں کو جو بھر بھر کے دیتے ہیں، جن کی وجہ سے غریبوں کے گھر کے دال روٹی چلتی ہے. میرے بہت سارے دوست ہیں، میرے استاد ہیں جو خاموشی سے اس کلینک پر مجھے اپنے پیسے دے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو مخیر حضرات جنہیں آپ غریب سمجھتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، آپ انہیں ہماری طرف سے یہ خاموشی سے دے دیجیے گا. سالوں سے اس کلینک سے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، سالوں سے. خاموشی سے لوگ راشن دے جاتے ہیں، میں خاموشی سے جو مستحق مریض آتے ہیں انہیں دے دیتا ہوں. یہ ہے خلفائے راشدین کا بتایا ہوا طریقہ، اور تحریک ابن آدم کا فلسفہ بھی یہی ہے. اب بات آتی ہے، دیکھیں، ریاکاری سے بچیں. راشن ضرور بانٹیں، ضرور دیں، غریبوں کی مدد کریں، لیکن اسے میڈیا پہ نہ چلائیں. ڈریں اللہ سے، اللہ سے ڈریں. اللہ ہے، بازاروں میں بے پناہ رش ہے. آپ اپنی جانوں سے خود کھیل رہے ہیں. پوری دنیا میں اموات ہو رہی ہیں. ایسا نہ کریں، ہوش کے ناخن لیں. کیا یہ کام بھی افواج پاکستان کرے؟ آ کے ہر کام آپ اٹھا کے افواج پاکستان پہ تھوپ دیتے ہیں. ہر گناہ افواج پاکستان کے کوٹ میں ڈال دیتے ہیں. ہر چیز افواج پاکستان کے کوٹ میں ڈال دی جاتی ہے. وہ بھائی، وہ کوئی گورنمنٹ تھوڑی ہے افواج پاکستان، وہ تو آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا آپ کا ایک ریاستی ادارہ ہے. ایسا نہ کریں. ہمارے لوگوں کی آج تک ذہنی تربیت ہی نہیں ہو سکی. 73 سالوں میں ہم اپنی قوم کی تربیت نہیں کر سکے. میں نے اپنے کالموں کے ذریعے بہت کوشش کی. ناظرین پڑھتے ہیں روزنامہ جسارت میں، ایمان میں، کہ میں کس طریقے سے اپنی قوم کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن اکیلا ابن آدم تو نہیں ہے نا، اکیلا میں تو نہیں ہوں. اساتذہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، سیاست دان ہیں، سب مل کے قوم بناتے ہیں.
آپ اٹھا کے دیکھیے ان ترقی یافتہ ممالک کو، ان کے یہاں بھی لیڈرشپ تھی، ان کے یہاں بھی لیڈر تھے، لیکن انہوں نے اپنی قوموں کو شعور دیا۔ آپ نے کیا دیا؟ آپ حال دیکھیں آج کراچی کا۔ کراچی کے سوال پر مجھے رونا آ جاتا ہے، کیونکہ میں بانیان پاکستان کی اولاد ہوں۔ میں جو 15-20 سالوں سے اس وقت کراچی کا حال دیکھ رہا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ میں تو سائیں سرکار سے بار بار اپیل کرتا چلا آ رہا ہوں اپنے کالم میں کہ سائیں سرکار کچھ دیکھیے۔ آپ، میں اس وقت نیو کراچی میں بیٹھا ہوں، یہاں کی روڈوں کا حال دیکھ لیجئے، لانڈی کا اورنگی بلدیہ اورنگی کا حال دیکھ لیجئے، شیر شاہ کا حال دیکھ لیجئے، کھوکھرا پار کا حال دیکھ لیجئے، سعود آباد کا حال دیکھ لیجئے، ایون جو پوش علاقے ہیں بفر زون کا حال دیکھ لیجئے، جگہ جگہ گٹر بہہ رہے ہیں، روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ سرجانی کا حال دیکھ لیجئے۔ مطلب ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اربوں روپے سائیں سرکار، اربوں روپے کا کرپشن ہو رہا ہے، آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا اردو بولنے والوں کا یہ قصور ہے کہ وہ اردو بولتے ہیں؟ اردو بولنا کوئی جرم ہے؟ اردو تو ہماری مادری زبان ہے سرکار، قومی زبان ہے ہماری۔ ہمیں تو اپنی قومی زبان پہ فخر کرنا چاہیے۔ آج میرا نوجوان بے روزگار پھر رہا ہے، قسم خدا کی دل روتا ہے۔ رائڈر بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ پیزا دے کے آ رہے ہیں گریجویٹ لڑکے۔ ہم کہاں ہیں؟ کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ کون سی ریاست میں رہتے ہیں ہم کہ جہاں تعلیم اور تعلیم یافتہ لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ حسین دانش نے، نظر پوائنٹ نے آج چند ایسے سوال کر دیے ابن آدم سے کہ ابن آدم کا دل رو پڑا کہ یار ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔